الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، نکاح کے کچھ مقاصد ہیں جس کے ماتحت نکاح کیا جاتا ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح یہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. اور ایمان والے کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ فلان کام سنت ہے تو اس کے دل میں اس کا اہتمام، اس کی عزت، اس کا احترام آ جائے گا اور اس کام کو کرنے کے لیے وہ تیار بھی ہو جائے گا. بعض سنتیں وہ ہیں جن کے ادا کرنے کے لیے امت کو مکلف بنایا گیا ہے. اور سرکار نے خود فرمایا کہ یہ کام کرو، خود کیا بھی، کروایا بھی اور ترغیب بھی دی. ان میں سے ایک نکاح بھی ہے. سرکار نے متعدد نکاح کیے بھی ہیں اور احادیث میں ترغیب نکاح بھی دی ہے، بلکہ نکاح کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہے، اس کے فوائد بھی ذکر فرمائے ہیں. ان میں سے ایک بڑا مقصد نکاح کرنے کا
پاک دامنی، زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزرے، گناہوں سے بچ کر گزرے، مرد و زن آنکھوں کے، کان کے، زبان کے اور شرمگاہوں کے زنا سے بچ جائیں، جس کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ اور سوسائٹی امن و امان والی اور پاک دامن وجود میں آئے گی، اور اس کے نتیجے میں آنے والی ذریت بھی نیک ہوگی۔ اس لیے جنسی ہیجانات زیادہ ہو جائیں، اس سے پہلے نکاح کرنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور نکاح مشکل نہ بن جائے سوسائٹی کے لیے اور غربا کے لیے اور متوسط طبقے کے لیے، اس بنا پر نکاحوں کو سادہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، برکت کے اعتبار سے بڑا نکاح وہ ہے جس کے اندر فضول خرچیاں اور اسراف سے کام نہ لیا گیا ہو۔ اسراف اسلام میں کہیں بھی پسندیدہ نہیں ہے اور نکاح میں بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ضرورت کا خرچ کرے، دکھلاوا نہ کرے۔ ابھی ایک جگہ گاؤں میں جانا ہوا تھا، وہاں کی ایک شادی کے بارے میں گاؤں والوں نے بتایا کہ تقریباً 2 کروڑ روپے کا خرچ انہوں نے کیا۔ اور صرف دکھلانے کے لیے اور بتلانے کے لیے کہ ہم مال والے ہیں، پیسے والے ہیں۔ مال انسان کے پاس کتنا بھی ہو جائے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مال نعمت ہے اللہ کی، اور اللہ کے یہاں اس کا جواب بھی دینا ہے۔ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امت کے غربا امت کے مالداروں سے 400 سال پہلے جنت میں داخل ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مالداروں کو جتنا مال زیادہ ہوگا اس کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہے، وہ حساب دینے میں دیر ہو جائے گی، جنت کا داخلہ بھی لیٹ ہوگا۔ تو نکاح کا اصلی مقصد ہے کہ انسان پاک دامنی کے ساتھ ایک باحیا زندگی گزارے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ناجائز طریقے پر اس کا استعمال نہ ہو۔ اور جو اس طرح سے کرے گا اور جن میں یہ صفات پیدا ہو جائیں گی، ان کو جنت الفردوس میں اللہ تعالی نے جگہ دینے کا وعدہ فرمایا۔ کئی صفات بیان فرمائی ہے 18ویں پارے میں، جن کو اللہ تعالی جنت الفردوس ان تمام صفات پر عطا فرمانے والے ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے دامن کو گناہوں سے ملوث نہیں ہونے دیتے،
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 کاموں میں جلدی کرو. کوئی وعدہ کر دیا ہو تو وہ وعدہ پورا کرنے میں جلدی کرو کہ وہ چیز وقت پر پوری ہو جائے، وعدے کے مطابق ہو جائے، کوشش کرو. نمبر 2، کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کے چکانے میں جلدی کرو. اور روایتوں میں فرمایا کہ قرضہ لینا انسان کی ضرورت ہے، لیکن لینے کے وقت ایک ایک پائی کی ادائیگی کی اگر نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیں گے اور نتیجتاً اس کا قرضہ چوک جائے گا، ادا ہو جائے گا. اور پہلے سے نیت کے اندر اگر بگاڑ ہوگا تو مال میں برکت نہیں ہوگی. جیسی نیت ایسی برکت. تیسری چیز بیان فرمائی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو دیر مت لگاؤ، جلدی نماز پڑھ لو. ماں بہنوں کے لیے بہت آسان ہے، اذان ہوئی فوراً سب کام چھوڑ کر نماز کے اندر متوجہ ہو جائیں. اور ایمان والے مردوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ بہترین کام یہ ہے کہ وقت کے اندر آدمی نماز ادا کر لے، وقت سے ٹال کر نماز نہ پڑھے، بر وقت نماز بجا لائے. اللہ کو یہ عمل محبوب اور پسند بھی ہے. فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے دیر مت لگاؤ، جلدی اول منزل پہنچا دو. اگر اچھے آدمی کو پہنچا رہے ہیں تو اچھے ٹھکانے پر پہنچا رہے ہیں، اور اگر برا ہے تو اپنے کندھے سے بوجھ اتار رہے ہیں، جلدی دفنا. اور پھر فرمایا کہ بچیاں جوانی کی دہلیز پر پہنچ جائیں، جلدی نکاح کر دو، دیر مت لگاؤ. دیر ہونا 2 وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے. ان میں بھی ایک بڑی وجہ جو ہے رسوم کی پابندی ہے کہ بھئی یہ دینا ہے، یہ دینا ہے، فلان رسم ادا کرنی ہے، فلان رسم ادا کرنی ہے. یہ رسوم کو اگر بالائے طاق رکھ دیا جائے تو نکاح جلدی بھی ہو سکتا ہے اور آسان بھی ہو سکتا ہے. تو نکاح کو سستا بھی بناؤ، نکاح کو آسان بھی بناؤ. فضول خرچے نہ کرو، اسراف سے بچاؤ، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اسراف کی وجہ سے بے برکتیاں آتی ہیں، نکاح میں بھی وہ بے برکتیاں ظاہر ہوتی ہیں. آپ کتنا بھی کھلاؤ گے لیکن راضی ہونے والے نہیں ہیں لوگ. اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، وہاں کچھ نہ دو تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں، یہاں کتنا بھی دو تو لوگ راضی نہیں ہوتے. کھانے آپ کتنے ہی کھلا دو لیکن پھر کمی ہی محسوس کی جائے گی کہ اتنا کھلایا، فلان نہیں کھلایا، وہ نہیں کھلایا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا ولیمہ کیا تھا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ کیا کہ ایک بکری ذبح فرمائی اور گوشت اور روٹی جو ہے مہمانوں کو کھلائی. اور کم ولیمہ ایسا کیا کہ صرف ستو کھلائے ہیں. میڈیم درجے کا جو ولیمہ کیا ہے سرکار نے، اس میں کھجور کا حلوہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا.
ہمارے یہاں حلوہ تو اسٹارٹر میں ہوتا ہے اور اخیر میں پلاسٹر ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنے دامنوں کو پاک رکھتے ہیں، گناہوں سے ملوث نہیں ہونے دیتے، ان لوگوں کے لیے کیا وعدہ ہے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، ان کو جنت الفردوس ملے گی، اور جنت الفردوس اعلی درجے کی جنت. حدیث پاک میں ایک مضمون بیان ہوا ہے. غزوہ بدر کے موقع پر ایک نوجوان صحابی حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نام لکھوایا سرکار کے یہاں کہ میں غزوے میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. ماں نے بھی شوق دلایا کہ جاؤ بیٹا، اللہ کے راستے میں جان کھپ جائے تو غنیمت سمجھو. کامیابی صحابہ کرام کو اس بنا پر ملتی تھی کہ جان کھپا دینے کے ارادے سے میدان میں اترتے تھے، اور ناکامی ان کو ملتی ہے جو جان بچانے کے لیے جاتے ہیں. جہاں جہاں جان بچانے کی فکریں ہوتی ہے وہاں جان نثاری کا جذبہ نہیں ہوتا، تو وہاں کامیابی کے امکانات کام سر بکف ہو کر اور کفن بردوش ہو کر صحابہ کرام نکلتے تھے، یہاں تک کہ اپنے جھونپڑے بھی جلا کے چلے جاتے تھے کہ اس کا خیال نہ رہے کہ واپس آنا ہے. طارق ابن زیاد نے سمندر پار پہنچنے کے بعد اسپین میں کشتیاں جلوا دی کہ کشتیاں ہوں گی تو واپس بھاگنے کا خیال پیدا ہوگا. یہ بھاگنے کے اسباب ہی ختم کر دیے اور فرمایا اب پیچھے سمندر ہے، آگے جو ہے مقابلہ ہے، اب دیکھو کیا کرنا ہے، اور جام شہادت تمہارا انتظار کر رہا ہے. 800 سال مسلمانوں نے اس جذبے کے ساتھ وہاں حکومت کی. حضرت حارثہ نے نام لکھا دیا. گئے میدان میں اور پانی لینے کے لیے گئے تھے چشمے کے اوپر. ایک اجنبی تیر گلے میں آ کر لگ گیا، وہیں تڑپے اور جان دے دی. سرکار کو بتایا گیا کہ حارثہ شہید ہو چکے ہیں، میدان بدر ہی میں دفنا دیا گیا. والدہ کا اکلوتا بیٹا، شادی بھی نہیں ہوئی ہے. عرب میں ماتم کا بڑا رواج تھا. سرکار کے تشریف لانے سے پہلے یہ تو اسلام آیا تو ماتم کو منع کر دیا، اس کی جگہ صبر کا جام دیا، صبر کا پیمانہ دیا. ماتم نہیں، صبر کریں گے. نعمت آ جائے تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، چلی جائے تو صبر کرو. مال کا آنا بھی امتحان، مال کا جانا بھی امتحان. مال آئے تو شکر کا امتحان، مال جائے تو صبر کا امتحان. اب ماں بھی بڑی باحیا ہیں. پتا چل گیا کہ میرا اکلوتا کام آ گیا ہے. خوش ہوئی کہ چلو کل قیامت کا اور آخرت کا توشہ ہو گیا. میرے بیٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی سرخرو فرما دیں گے.
کامیاب فرما دیں گے. اس کی شہادت تو اچھی چیز ہے. شہادت جو ہے وہ رونے کی چیز نہیں ہے. شہادت کی تمنا کی گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک. اے الہ العالمین، میری موت آئے تو شہادت کی موت آئے، میں بستر پر پیر رگڑ رگڑ کر مرنا نہیں چاہتا، جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں. دوسری تمنا یہ ہے کہ دیار حبیب سے اور قدم ہائے رسول سے دور بھی نہیں ہونا چاہتا. اللہ نے دونوں تمنائیں پوری فرما دی. سچے دل سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں. شہادت بھی نصیب ہوئی مدینہ منورہ میں، اور سرکار کے قدموں میں دفن اب تک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا ہے. اب یہ خوشی کے ساتھ لشکر واپس آیا. پہلی فتح حاصل ہوئی نہتھوں کو. شعور لایا، کتاب لایا، یہ سرکار کی شان ہے. وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی. وہ سارے جہاں کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی. وہ بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. اب شادیانوں کا عالم ہے، خوشیوں کا عالم ہے. پہلی کامیابی ملی ہے، سوچا بھی نہیں تھا نہتے اس طرح سے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اس طرح سے آتی ہے. اللہ کا دین کا کوئی مددگار بن جائے اللہ یوں مدد کرتے ہیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور غلبہ بھی عطا فرماتے ہیں. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. غمگین کیوں ہوتے ہو، رونے حالات کے کیوں روتے ہو؟ رونا ہے اللہ کے سامنے رو، اپنے حالات کا جائزہ لو، اپنے اندرون کو ٹھیک کرو، پھر مانگو اللہ سے کامیابی اللہ دیں گے. دینے والے وہ ہیں. اب قافلہ واپس آ رہا ہے تو اوپر سے نیچے تک چادر میں لپٹی ہوئی خاتون آئی. کون ہو تم؟
جواب دیا حارثہ کی ماں، سنا ہے تم نے حارثہ کا کیا حال ہوا؟ پتا چلا ہے جام شہادت نوش کیا، شہید ہو گیا، اسی لیے حاضر خدمت ہوئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ کیا چاہتی ہو؟ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کیا حشر ہوا؟ میرے بیٹے نے گلا کٹا دیا، سر کٹا دیا، کیا ملا اسے؟ اللہ نے کچھ دیا، عطا فرمایا کہ نہیں؟ میرا منشا پورا ہوا کہ نہیں؟ یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن اللہ کی بندی ماتم نہیں کرتی۔ اکلوتا بیٹا چلا جائے نا عرب میں تو ماتم کی انتہا کر دیتے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا۔ جس نے غم کے موقع پر رخساروں کو پیٹا، بالوں کو نوچا، دامن کو چاک کیا، سرکار نے فرمایا وہ میرا نہیں۔ تو صبر بتایا گیا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ دیتے بھی کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کو اللہ تخت عطا فرماتے ہیں، بادشاہت عطا فرماتے ہیں، سلطنت عطا فرماتے ہیں، اقتدار عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر فرمایا، کنویں میں صبر کیا، قید خانے میں صبر کیا، تو حق تعالی شانہ نے اقتدار مصر نصیب فرمایا۔ اور قرآن کریم نے اس صداقت کو کھول کر بیان کیا۔ دنیا کے وہ نوجوان جو پاک دامنی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے ایک مسلسل اور دلچسپ واقعہ سورہ یوسف کی شکل میں بیان کیا۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ ناواقفی میں میرے بھائیو تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ کچھ خیال ہے تمہیں؟ تان و تشنی کی بات نہیں، یاد دلایا جا رہا ہے۔ پھر وہ گزشت ہو گئی، بھول گئے ہیں نا یوسف کو۔ اللہ فرماتے ہیں یاد دلاؤ یوسف زندہ ہے، تم نے مٹانے میں کمی نہیں رکھی، اللہ نے بڑھانے میں کمی نہیں رکھی، تم نے مٹانے میں کمی نہیں رکھی، اللہ نے بچانے میں کمی نہیں رکھی، تم نے مٹا کر کنووں کی گہرائیوں میں پہنچا دیا، اللہ نے رفعت کی منزل عطا فرمائی تو اقتدار تک پہنچ گئے، سریر مصر نصیب ہوا۔ صاحب روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا من غیابت الجب الى غایت الحب، اللہ نے پہنچا دیا۔ اب بھائیوں کو یاد آ گیا، قالا اچھا آپ وہی ہیں؟ قالوا انک لانت یوسف، اچھا اب نظر آیا یہ 50 سال کی عمر والے، یہ جو ننا یوسف ڈال کے آئے تھے کنویں میں، وہ نظر آ رہا ہے۔ لوگ مجھے بھی پوچھتے ہیں مولانا آپ بہت چھوٹے تھے، میں نے کہا ابھی بھی میں چھوٹا ہی ہوں، لمبا ہو گیا ہوں۔ کیونکہ ہمارے مولانا احمد ادا صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی گود میں کھیلتا تھا، وہ جب آتے تھے تو میرے والد صاحب سے کہتے تھے رشید کہاں ہیں، اس کو بلاؤ، اور کچھ کھانے کی چیزیں اور کچھ کھلونے بھی میرے لیے لاتے تھے۔ قالوا انک لانت یوسف، اچھا آپ یوسف ہیں؟ جواب دیا بالکل، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہیں۔
قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان و کرم فرمایا ہے ہم پر. کیوں؟ قد من اللہ علینا انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين. جو اللہ سے ڈرتے ہیں، صبر کا دامن تھام کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کی نیکیاں ضائع نہیں فرماتے. اللہ نے ضائع نہیں کیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا. پاک دامنی کا ایک بڑا پکچر ہمارے سامنے رکھا ہے سورہ یوسف میں. ایک باحیا، ایک پاک دامن نوجوان کیسا ہو. پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. تو ماتم نہیں کرو گی تم اپنے بیٹے پر. تمہارا بیٹا مر گیا ہے نا، بڑا چشم کشا جواب دیا. خاتون نے یوں کہا میرا بیٹا مر گیا ہے لیکن میری حیا زندہ ہے. یہ چادر حیا کی پاسدار ہے، غماز ہے، میری حیا زندہ ہے. اور تڑپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، کہنے لگی میرا بیٹا کام آ گیا، چلو خوشی ہوئی. چلا گیا، خوشی کے آنسو بہرے، لیکن عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اسے جنت نصیب ہوئی، ملی اتنی قربانیوں کے بعد کہ نہیں ملی، کیونکہ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے. سب کچھ لے کر کچھ نہ دے یہ اس کی شان ہے، اور کچھ نہ کرے اسے جنت عطا کرے یہ بھی اس کی شان ہے. وہ تو بے نیاز ہے، اس کو نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت نہ ہماری طاعت کی ضرورت. اعلان کر دیا من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ. بڑا مجاہدہ کر رہے ہو تم، مت سمجھنا کہ میرے لیے کر رہے ہو، فائدہ تمہیں کو پہنچنے والا ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. اعمال صالحہ کرو گے جنت میں تمہارے درجے بلند ہوں گے. اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو گے، فائدہ تمہارا ہوگا، ہمارا فائدہ کچھ بھی نہیں. تم سجدوں میں سر پٹکتے رہو، میں نہ چاہوں کچھ نہیں ملے گا، اور ایک مرتبہ اللہ سچے دل سے کہہ دو تو جنت کی چابیاں تمہیں عطا کر سکتا ہوں. وہ تو بے نیاز ہے نا، دیوانی ہے کیا ہے. سرکار نے فرمایا پگلی کہیں کی کیا بات کر رہی ہے، تیرے بیٹے کو جوانی کے زمانے میں اتنی زبردست قربانی دے، نہ شادی دیکھا، نہ بیوی دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ دنیا کو دیکھا، نہ دنیا کی کر و فر کو دیکھا، نہ زیب و زینت کو دیکھا، نہ آسائش کو دیکھا، نہ آرائش کو دیکھا، نہ زیبائش کو دیکھا، نہ پیرائش کو دیکھا، اور عالم یہ ہے کہ اپنا گلا کٹا دیا، جوانی میں چلا گیا تو کیا دیں گے. اللہ فرمایا تیرے بیٹے کو اللہ نے جنت الفردوس جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے وہ عطا کی. کفل نامی ایک شخص تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خاتون کو راضی کیا بدکاری کرنے کے لیے. اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے، نیکوکاریاں نصیب فرمائے، بدکاریوں سے حفاظت فرمائے. بدکاریاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، آدمی قلاش اور مفلس ہو کے کھڑا ہوگا قیامت کے دن. 60 اشرفیاں دے کر راضی کیا. اس خاتون کو بدکاری کرنے کے لیے گھر پر بلایا، رو پڑی وہ عورت. کیوں روتی ہو؟ کہا میری مجبوری ہے، میرے گھر کی مجبوری ہے کہ مجھے پیسہ لینا پڑا ہے، ورنہ یہ بدکاری کا ارادہ نہیں تھا میرا. اب اللہ کے یہاں جواب کیا دوں گی؟
یہ دل دکھانے والی بات ہے، یہ دل کو رلانے والی بات ہے. جو آنسو امڑ امڑ کے اب آ رہے ہیں یہ میرے دل کے ترجمان ہیں. یہ بات ہے. ٹھیک ہے، تو اٹھ کے چلی جا، مجھے گناہ نہیں کرنا. کیا خواہش براری کروں گا جب تو خوش نہیں ہے مجھ سے؟ رو رہی ہے زار و قطار، اشکبار ہے تو کیا کروں گا بدکاری. چلی جا اور یہ اشرفیاں بھی لے جا، تیری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. میں تیری پاک دامنی کو داغدار بھی نہیں ہونے دینا چاہتا. چلی جا. اٹھ کر چلی گئی. رات کے وقت انتقال ہوا کفل کا، دروازے پر لکھا تھا رات کو ایک پاک دامن کی پاک دامنی کا خیال رکھ لیا، اس بنا پر ہم نے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا. اصل میں تو نکاح تھا، اور نکاح کا اصل مقصد جو ہے وہ پاک دامنی یہ ہے اور سنتوں کا اہتمام ہے. مجھے حکم تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر چند کلمات جو ہیں وہ عرض کیے جائیں. اللہ تعالی ہونے والے نکاح کو مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے، ذریت طیبہ اور نیک صالح اولاد کے آنے کا ذریعہ اللہ تعالی فرمائے. ہر قسم کے خلفشار و انتشار سے خاندان کی حفاظت فرمائے. مسجد ہمارے حضرت مولانا ادا صاحب رحمہ اللہ تعالی کی یادگار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے، اور ان کی جتنی مسائی جمیلہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اپنے شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے. دونوں ائمہ کرام کا میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اس لائق سمجھا کہ میں خطبہ اور نماز دونوں کی ذمہ داری اٹھاؤں، لیکن میرے کمزور کندھوں پر یہ بار زیادہ گران رہا. اس بنا پر میں نے ان حضرات سے معذرت کی. بہرحال حوصلہ افزائی کے شکریہ کے ساتھ نکاح کی مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأزواج المطهرات أمهات المؤمنين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين عبادك الصالحين وأزواجهم الصالحات. اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير وجل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے اور فضل کے فیصلے فرما. اے اللہ ہونے والے نکاح کو مبارک فرما، باعث خیر و برکت بنا، نیک ذریت کے آنے کا ذریعہ فرما. ہر قسم کے خلفشار و انتشار سے اللہ نکاح کی حفاظت فرما، جانبین کی حفاظت فرما، جانبین میں مودت و محبت عطا فرما، الفت و موانست عطا فرما. اے الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. ملاقات سب سے مشکل ہے، سلام عرض کرتا ہوں، آپ جواب دے دیں. اور بہت سنجیدہ یہاں کے حضرات ہیں، کوشش بھی نہیں کریں گے ملاقات کی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.